آپ نے چندہ لیا ہے تو اب وہ اسی مسجد میں استعمال ہوگا، دوسری مسجد یا مدرسے میں اس کو استعمال نہیں کریں گے۔ پیارے امیر اہل سنت، آپ کی بارگاہ میں سوال یہ ہے، اگر عید الفطر کوئی مکہ المکرمہ میں مناتا ہے تو کیا اس پر حج فرض ہو جائے گا؟ اس کی رہنمائی فرمائیے، جزاک اللہ خیرہ۔ اس میں ایسا نہیں ہے کہ کوئی شوال کے اندر مکہ مکرمہ میں ہو تو اس کے اوپر حج فرض ہو جاتا ہو۔ حج کے اپنے شرائط ہیں، یعنی یہ ہمارے یہاں ایک تعداد کے اندر اس طرح مشہور ہے کہ اگر کوئی شوال میں مکہ مکرمہ کے اندر ہوتا ہے یا ذیقعد کے اندر مکہ مکرمہ میں ہوتا ہے، یا کسی نے شوال کے مہینے کے اندر عمرہ کر لیا ہے تو اس پر حج کرنا فرض ہو جاتا ہے، تو ایسا نہیں ہے۔ حج کے اپنے شرائط ہیں، جب وہ پائے جائیں گے تو پھر اس صورت میں حج فرض ہوگا۔ تو وہ چاہے ذی الحج کے مہینے میں وہاں پر ہو، چاہے ذیقعد کے مہینے میں وہاں پر ہو، چاہے وہ شوال کے مہینے میں وہاں پر ہو، جب حج کے شرائط پائی جائیں گے اور اس پر حج فرض ہوگا تو پھر اس کو حج ادا کرنا۔ اس میں ایک اور کنفیوژن بھی رہتی ہے کہ یہ بھی ذہن میں رہے کہ حج زندگی میں ایک بار ہی فرض ہے۔ بعض لوگ تو یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ میں تو پہلے ہی حج کر چکا ہوں لیکن شوال میں عمرہ کر لیا تو دوبارہ فرض ہو گیا ہے، تو ویسے ہی حج تو ایک ہی بار فرض ہے، اگر وہ ادا ہو گیا تو وہ کر لیا، اور اس کے بعد بھی جیسے مفتی صاحب نے بتا دیا کہ حج کے شرائط پائے جائیں گے تو پھر کسی ایک پر فرض ہوگا، ایک بار جس نے کر لیا اس پر تو پھر نہیں ہوگا نا مفتی صاحب۔ سیدی یہ ارشاد فرمائیے، اگر ایک اسلامی بھائی کی نیت یہ ہے کہ میں اپنے ذاتی رقم سے مدینہ اور مکہ دیکھوں، اور کوئی دوسرا اسلامی بھائی اس کو آفر کرے کہ آؤ آپ کو میں مدینہ بھیجتا ہوں، تو یا سیدی وہ اسلامی بھائی اس کو منع کرتے کہ نہیں میں اپنے ذاتی پیسوں سے مدینہ دیکھنا چاہتا ہوں، تو یا سیدی ایسا کہنا کیسا؟ میرے لیے، میرے ماں باپ کے لیے مدینہ پاک کی بادب حاضری کی دعا فرما دیجیے۔ اگر دل آزار انداز نہ ہو اور نارملی اگر کہا کہ میری خواہش ہے کہ میں اپنی ذاتی رقم سے مدینہ دیکھنا چاہتا ہوں، سفر کر سکتا، تو اچھی بات ہے، کوئی برا اس میں، سامنے والے کو برا لگانا بھی کوئی کیوں برا لگائے گا، اس کے تو پیسے بچیں گے، کوئی حرج نہیں کہنے میں۔ اچھی بات ہے کہ کسی کے مال پر نظر نہیں رکھنی چاہیے، اپنے پیسوں سے ہی آدمی کرے، مزہ اسی میں۔ جیسے ہمارے یہاں کتاب کوئی تحفے میں مل گئی تو پڑھیں گے، اور خرچ پلے سے خرید کر نہیں پڑھیں گے، رسالہ بھی کوئی تحفے میں دے دے تو پڑھیں گے، بنا نہیں پڑھا۔ باقی دنیاوی چیزیں لاکھ وہ خریدیں گے اپنے پلے سے، اپنی جیب سے، لیکن دینی کتاب مفت ملنی چاہیے۔ یہ نیچر بہت خراب نیچر ہے، جیب سے خرچ کریں گے ثواب زیادہ ملے گا نا۔ حضور صلو علی الحبیب، ایک رہنمائی فرمائیں، کسی نے حج کرنے کے لیے کسی کو 15 لاکھ روپے دیے، آج کل تو حج ویسے ہی مہنگا ہے، 15 لاکھ روپے دیے، اس نے جا کر ماشاءاللہ حج کی حج ساتھ، انمول ہے، حج سستا مہنگا نہیں ہوتا، حج انمول ہے، حج انمول ہے خرچے بڑھ گئے، سفر کے خرچے بڑھ گئے۔ جی، تو 15 لاکھ روپے حج پر خرچ اس نے دیے کہ یہ 15 لاکھ روپے آپ لیں، اب وہ گئے اور ماشاءاللہ حج بھی ہوا، زیارت مدینہ اور سارا وہ سلسلہ ہوا، اور اب کیا وہ بہتر یہ ہے کہ شاپنگ وغیرہ بھی اسی کے پیسے سے کرے، یا بہتر یہ ہے کہ وہ حج کا جو ٹرانسپورٹیشن یہ ساری چیزیں وہ تو اس کے پیسے سے کر لے، اور جو بچ جائے، مثال کے طور پر 12 لاکھ روپے اس نے یہ ساری ٹرانسپورٹیشن حج وغیرہ کا تھا، باقی ایک ہو سکتا ہے اسے خریداری بھی کی ہو، تو یعنی خریداری اپنی جیب سے کر لے، اور بقیہ جو 3 لاکھ روپے بچے ہیں وہ آ کر اس کو دے دے کہ یہ آپ نے 15 دیے تھے، الحمدللہ آپ کو اللہ جزائے خیر دے، میں نے حج کر لیا، مدینہ دیکھ لیا، یہ 3 لاکھ روپے بچے ہیں، یہ میں آپ کو واپس کرتا ہوں، کہ وہ 3 لاکھ روپے رکھ لے یا اس میں دوبارہ اور بھی خرچ کرے، یعنی اس نے مطالبہ نہیں کیا کہ 15 لاکھ روپے جو بچے مجھے واپس کر دینا، لیکن جس کی اس طرح کسی نے مطلب کہ اس کو دی ہے، اس کا انداز کیا ہونا چاہیے اور زیادہ بہتر کیا ہے، ذرا اگر اس تعلق سے آپ مدنی پھول عطا فرمائیں تو شاید ہو سکتا ہے کہ کئیوں کو فائدہ ہو جائے۔ دیکھیں، حج بدل کے لیے اگر کسی نے رقم دی ہے نا، پھر تو عرف سے ہٹ کر 1 روپیہ بھی خرچ اس میں سے نہیں کر سکتا،
اور بچہ تو وہ تو دینا ہی ہوگا اس کو. اور یہ جو شاپنگ جو ادھر ادھر کی ترکیب ہوتی ہے نا، یہ حج البدل کا حصہ نہیں ہے، تو پلے سے کرنا ہے اگر کرنا یہ. تو رائے یہ کہ ویسے ہی کوئی دے دے کہ یار میری طرف حج کر کے آؤ، تو اس میں اگر یہ واپس دے دے تو اچھی بات ہے. اب اگر اس نے ہبا کر دیا ہے رقم، تو گفٹ کر دی ہے، تب تو واپس دینے کی ضرورت نہیں ہے. پھر بھی دیتا ہے تو ایک جدید نیو گفٹ ہوگی ہے اگر وہ دیتا ہے تو، جبکہ وہ 15 پر قبضہ کر لیا ہے اور خالی حج کے لیے پیسے دے کے جاؤ اس سے حج کر کے آ جاؤ. تو اس میں اگر پیسے بچتے ہیں تو واقعی دے دینا مناسب ہے. حضور اس میں اب تو کیونکہ وہ جو حج ہوتا ہے نا ادھر ادھر کی جو شاپنگ اور ہے نا، یہ ظاہر اس کا حصہ نہیں ہے حج کا. حضور اب جو حج ہوتا ہے نا وہ پہلے جو حج تھا نا، درمیانہ کھانا بھی درمیانہ کھائے، کھانا بھی درمیانہ کھائے، یہ نہیں کہ وہ اعلیٰ مطلب روز مرغے مسلم اڑاتا رہے اس کے سارے پیسے ختم کر دے. بچہ کر دے گا تو فائدہ ہوگا. بہت پہلے میرا اپنا ایک ماضی کی یاد ہے کہ کسی نے حج بدل کے لیے پیسے دیے تھے، اس کا تو ایک پورا قصہ ہے. خیر تو وہ میں نے بچا کر رقم اس کو دی، تو یہ بڑا اس کو تعجب ہوا. تو اس کو بولا کہ اس میں سے اس کو بولو کہ عمرہ کر لے. تو یوں میری دوبارہ عمرے کی ترکیب بن گئی تھی. تو دینے سے آدمی خوش ہوتا ہے، اور حج البدل میں تو خیر بچ گئے تو دینا ہی پڑے گا. ہاں اس کی صورت یہ ہو سکتی ہے کہ حج البدل میں اگر جس نے خرچہ دیا ہے حج بدل کا، وہ اگر رقم بچ گئی اور وہ اگر کہہ دیتا ہے کہ یہ رقم تم اپنے قبضے میں لے لو پھر جو چاہو کرو، تو یوں اپنے قبضے میں لے کر یہ آگے اپنی شاپنگ وغیرہ کر سکتا ہے. آپ حاجی عبداللہ بھی کچھ فرما رہے تھے. جی حضور یہ جو پہلے حج ہوتے تھے نا آج سے کچھ سال پہلے، تو وہ سپانسرشپ وغیرہ کا حج ہوتا تھا. تو اس میں دو قسم کے حج ہوتے تھے. ایک تو وہ ہوتے جس میں پیسے واپس ملتے تھے. اب وہ پیسے واپس جب ملتے تھے اس سے ہم اپنا خرچہ خود کرتے تھے تو پیسے بچ بھی جاتے تھے. جو کفایت سے کام کرتا تھا اس کے پیسے بچ جاتے تھے. اچھا ایک دوسرا حج یہ ہوتا تھا جس میں پیسے لے کے جانے پڑتے تھے اور وہاں جا کے رہائش وغیرہ خود ڈھونڈنی پڑتی تھی، اس میں بھی پیسے بچ جاتے تھے. اب جو حج ہو رہے ہیں چاہے وہ گورنمنٹ اسکیم کے حج ہوں چاہے پرائیویٹ کے حج ہوں، اس کا پورا پیکج ہی اناؤنس ہوتا ہے جس میں کھانا، رہائش، خیمہ سب شامل ہے. تو ہم بھی حج بدل چونکہ دعوت اسلامی کے تحت کرواتے ہیں تو ہم جو دینے والا ہوتا ہے اس کو بتا دیتے ہیں کہ بھائی اتنے لاکھ کا حج ہے اور اتنے دن کا پیکج ہے، تو وہ اس پیکج کے ہی پیسے دیتا ہے. وہ پیسے ہم گورنمنٹ میں جمع کروا دیں یا کاروان کو دے دیں تو اب اس میں واپسی کی بچت کی کوئی صورت ہی نہیں ہے. ہاں اس کے بعد ہم اس سے یہ ضرور کہتے ہیں کہ اس کو کچھ خرچے کے لیے، ظاہر ہے کہ اس کے علاوہ بھی بندے کو ضرورت ہو اگر آپ کچھ دینا چاہتے ہیں تو بعض لوگ خوشی سے کچھ اوپر پیسے دے دیتے ہیں کہ یہ ہماری طرف سے ان کو دے دیں تاکہ اگر کھجور وغیرہ بھی لانا چاہیں یا کچھ ایکسٹرا کھانے پینے کی ضرورت پڑے. تو اب وہ والا معاملہ نہیں ہے کہ وہاں حج میں پیسے بچتے ہیں اور بندہ کم خرچ کر کے بچا کے لے آئے. یہ پیسے تو پورے چلے جاتے ہیں، اس میں سے 1 روپیہ بھی نہیں ملتا. چاہے گورنمنٹ اسکیم میں کوئی جائے چاہے پرائیویٹ حج میں کوئی جائے تو جتنے کا پیکج ہے وہ پہلے ہی پتا ہوتا ہے. اس میں رہائش، کھانا پینا، خیمہ، ٹرانسپورٹ تقریباً سب شامل ہوتا ہے. تو اس میں 1 روپیہ بھی اس پیکج سے واپس نہیں ملتا ہے. یہ تو آپ نے اپنے ملک کی بات کی نا، پاکستان کی. ہمارے ملک میں یہ سسٹم ہے تو ساری دنیا میں یہ سسٹم ہو یہ ضروری نہیں ہے نا. اور مدنی چینل تو دنیا بھر میں دیکھا جا رہا ہے نا. تو مسئلے تو وہی بیان ہو گئے نا جو کتابوں میں لکھے. جی بجائے ارشاد فرمائیں. اب غورطلب بات یہ ہے کہ اگر کسی کے پیسے یوں بچ گئے جیسا کہا عبدالحبیب بھائی نے کہ یوں اللہ کے بھی دیے تھے نا وہ بچ گئے، جو بچے ہوئے پیسے وہ مرشد کی ادا کو ادا کرنے کے لیے اس نے جا کر واپس کرے تو اس نے تو مرشد کی ادا کر لیا. وہ اس نے اگر اس کی ادا نہ کی کہ یہ رکھ لو عمرہ کر کے نہ جانا تو یہ تھوڑا سا لگتا ہے کہ یوں بولے گا یار وہ میں نے تو ایک ادا کر لی، آپ کو کوئی ادا یاد ہے مدنی مذاکرے کی؟ تو یوں تھوڑا سا ذہن میں آ رہا تھا.
امیر سنت سے میرا یہ سوال ہے کہ جو لوگ جسم پر ٹیٹو وغیرہ بنواتے ہیں تو اب ٹیٹو وغیرہ بنوانے کے بعد اگر اس سے توبہ کر لیں تو کیا اس کی نماز اور غسل وغیرہ ہو جائے گا یا اسے وہ ٹیٹو اپنے جسم سے ہٹانا پڑے گا؟ یہ ٹیٹو جو ہے نا، یہ ایک صورت تو یہ ہوتی ہے کہ کھال کو گدوا کر اس کے اندر کچھ کیمیکل یا سرما یا جو بھی ہے وہ بھرا جاتا ہے، یہ تو نکلتا نہیں ہے، اس کے لیے تو باقاعدہ شاید سرجری ہوتی ہے، تو یہ تو ہے تکلیف دہ پروسیجر۔ اگر کسی کا آسانی سے نکل سکتا ہے تو تھوڑی سی تکلیف میں تو نکال دینا چاہیے، کیونکہ جمال مقصودہ میں فرق تو آ رہا ہے، کھال کی تبدیلی تو ہو گئی ہے، جو قدرت نے بنائی ہے کھالا وہ ویسی نہ رہی، اس میں وہ نشان بنے ہوئے یا بعض اوقات یہ سانپ اور باگڑے بلے بھی بناتے ہیں لوگ، تو یہ تو خطرناک چیز ہے۔ اچھا، بعض ایک صورت تو یہ ہے، تو یہ اندر میں ہے تو باہر سے اگر ویسے بھی وضو غسل یہ سب ہو جائے گا، کہ اندر پانی کھال کے اندر پانی پہنچانا تو ویسے ہی فرض نہیں ہے، نہ اس کی کوئی صورت ہے۔ اچھا، دوسری صورت یہ ہے کہ کوئی کیمیکل وغیرہ خالی کھال کے اوپر لگا لیتے ہیں، اس طرح بھی یہ ٹیٹو بن رہے ہیں، تو اب یہ اس کا جرم لگ جاتا ہے نا جسم ان چیزوں کا، ایک یعنی کہ مطلب وہ تہ جماتے ہیں، تو یہ تہ اتار کر اس کے نیچے پانی بہانا فرض ہے۔ بہرحال یہ کہ توبہ دونوں صورتوں میں کرنی ہے۔ تو اللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ مجھے امیر اہل سنت سے یہ سوال کرنا تھا کہ محمد نبی، کیا یہ نام اب کوئی بھی مسلمان اپنے لیے رکھ سکتا ہے؟ ناجائز ہے، باہر شریعت میں لکھا ہے محمد نبی، احمد نبی، محمد رسول، احمد رسول، نبی الزمان نام رکھنا بھی ناجائز ہے۔ مزید فرماتے بلکہ بعض کا نام نبی اللہ بھی سنا گیا ہے، غیر نبی کو نبی کہنا ہرگز ہرگز جائز نہیں ہو سکتا۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت سے سوال یہ ہے کہ حج فرض ہونے کے لیے کیا کیش رقم ہونا ضروری ہے، یا پھر اگر پراپرٹی ہو یا سونا چاندی ہو یا کسی اور صورت کے اندر اگر مالیت موجود ہے تو کیا پھر بھی حج کرنا فرض ہوگا؟ رقم تو پہلے دور میں تو رقمیں غالباً ہوتی بھی نہیں تھی، یا ہوتی ہوں تو بہرحال یہ کہ انہیں استطاعت پائی گئی حج کی کہ ایسا مال ہے اس کے پاس کہ جو مطلب ہے کہ بیچ کر بھی یہ خرچہ اٹھائے گا، تو نہ یہ قرضے میں ڈوبے گا، نہ اس کا کوئی وہ دیوالیہ نکل رہا ہے، کچھ بھی نہیں، تو یہ حج کی فرضیت میں آ تو جائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ امیر اہل سنت سے میرا یہ سوال ہے کہ کچھ کھجوروں کے ریپر پر کعبہ معظمہ اور گنبد خضرا کا نقش ہوتا ہے، تو ہم اسے بے ادبی سے کیسے بچائیں؟ کہ پیکٹ پر مدینہ شریف سے جو کھجوریں آتی ہے اس پر سبز گنبد بنا ہوا ہوتا ہے، تو ظاہر ہے کہ وہ جو پیکٹ ہے تو وہ پیکٹ پھینکا نہ جائے، بلکہ وہ مقدس اوراق کے جو باکس ہوتے ہیں اس میں ڈال دیا جائے، ٹھنڈا کرنے میں ڈال دیا جائے، خود ٹھنڈا کر دے۔ پانی سمندر وغیرہ میں، نہر میں کوئی وزن کے ساتھ اس کے تلے میں بٹھا دے، تاکہ وہاں یہ یوں ڈالیں گے، نہر تو ویسے ہی مشکل ہے، نہر میں تو بہ کر کہیں بھی کنارے آ جائے گا، دریا ہو سمندر ہو وہ زیادہ مناسب ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں جو اوراق کے مقدسہ کا جو سسٹم ہے تو اس میں بھی یہی مطلب ترکیب
ہوتی ہے کہ اس کو بیچ دریا میں دور گہرے پانی میں جا کر ڈالنا ہوتا ہے. بوری میں شگاف بھی ڈالتے چیرے تاکہ پانی اندر چلا جائے. پھر ضرورتاً کو پتھر وغیرہ بھی ڈالتے ہوں گے تاکہ یہ تلے میں بیٹھ جائے، ورنہ تو کناروں پہ چلے جائے گا اور بے ادبی ہوگی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرضی ہے کہ شادی حال بنانا کیسا؟ برائے کرم جواب عنایت فرمائیں، جزاک اللہ خیرہ. کوئی حرج نہیں اس میں، کرائے پر جو دیتے ہیں شادی حال، اگر خود ناجائز کوئی کام کرتا ہے اس میں وہ ایک الگ صورت ہے، ورنہ یہ کہ مطلقاً شادی حال بنانا یا اس میں شادی کے لیے کرائے پر دینا، کرایہ اس کا لینا، یہ سب جائز صورت ہے اس کی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. اب گھر کرایہ دینا کیسا کسی کو؟ گھر میں تو ٹی وی لانچ بھی بنا ہوتا ہے، ٹی وی بھی رکھتے ہیں، فلمیں ڈرامے بھی دیکھتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا، اور شرابیں بھی پیتے ہوں گے. تب خاص شراب پینے کے لیے گھر کوئی تھوڑی دیتا ہے، گھر تو رہنے کے لیے دیا جاتا ہے. اب جو گھر میں اپنے طور پر جو لوگ گناہ کرتے ہیں اس کے وہ ذمہ دار ہیں. دینے والے نے خود گناہ کرنے کے لیے تو گھر دیا نہیں ہے نا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. میرا امیر عزت کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ حجر اسود کے پاس سے جو طواف ہوتا ہے، تو اگر ہم لوگ طواف نہیں کر رہے، ہم کسی اپنے گھر کے فرد کو ڈھونڈ رہے ہیں اور حجر اسود سے ہی ڈھونڈنا شروع کیا اور دوبارہ گھومتے ہوئے حجر اسود کی طرف آ گئے، تو کیا طواف ہم پر واجب ہو جائے گا؟ اگر طواف کی نیت ہی سرے سے نہیں ہے، صرف مطلب ہے کسی کو ڈھونڈنے کے لیے گھوم گئے، تو یہ تو طواف تو نہیں ہوا نا. طواف شروع ہی نہیں ہوا تو واجب کیا ہوگا؟ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. امیر علیہ سنت سے عرض ہے کہ حیا کو بڑھانے کا کوئی عمل یا کوئی وظیفہ ارشاد فرما دیجیے. حیا کے تعلق سے معلومات حاصل کریں. باحیا نوجوان مکتبۃ المدینہ کا بہت پیارا رسالہ ہے، یہ اگر پڑھ لیں تو مدینہ مدینہ ہو جائے گا. حیا کے معنی ہے عیب لگائے جانے کے خوف سے جھپنا، یعنی شرمانا یا لجانا. اس سے مراد وہ وصف یعنی خوبی ہے جو ان چیزوں سے روک دے جو اللہ پاک اور مخلوق کے نزدیک ناپسندیدہ ہوں. لوگوں سے شرما کر کسی ایسے کام سے رک جانا جو ان کے نزدیک اچھا نہ ہو، مخلوق سے حیا کہلاتا ہے. حیا کی نشو و نما یعنی حیا بڑھے، اس میں ماحول اور تربیت کا بہت عمل دخل ہے. حیادار ماحول میسر آنے کی صورت میں حیا کو خوب نکھار ملتا ہے، جبکہ بے حیا لوگوں کی صحبت قلب و نگاہ کی پاکیزگی سلب کر کے نکال کر بے شرم کر دیتی ہے، اور بندہ بے شمار غیر اخلاقی اور ناجائز کاموں میں مبتلا ہو جاتا ہے. اس لیے کہ حیا ہی تو تھی جو برائیوں اور گناہوں سے روکتی تھی. جب حیا ہی نہ رہی تو اب برائی سے کون روکے؟ حدیث پاک میں بے شک حیا و ایمان آپس میں ملے ہوئے ہیں، تو جب ایک اٹھ جاتا ہے تو دوسرا بھی اٹھا لیا جاتا ہے. ایک اور حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا بے شک ہر دین کا ایک خلق ہے اور اسلام کا خلق حیا ہے. یعنی ہر امت کی کوئی نہ کوئی خاص خصلت ہوتی ہے جو دیگر خصلتوں پر غالب ہوتی ہے، اور اسلام کی وہ خصلت، وہ عادت، وہ وصف، وہ خوبی حیا ہے. حدیث مبارکہ میں کہ بے حیائی جس چیز میں ہو اسے عیب دار کر دیتی ہے
اور حیا جس چیز میں ہو اسے زینت بخش دیتی ہے، اسے زینت بخشتی ہے۔ تو بے حیائی وہ بری صفت ہے کہ بے حیائی طرح طرح کے گناہوں میں ملوث کرتی ہے، اور حیا بہت سارے گناہوں سے بچاتی رہتی ہے۔ تو بے حیا لوگوں کی صحبت، گندی باتیں کرنے والوں کی صحبت بندے کو بے حیا بنائے گی۔ گندے ڈرامے، فلمیں، سوشل میڈیا کے گندے کلپ بھی بے حیا بنائیں گے، اور با حیا لوگوں کی صحبت، اللہ کے نیک بندوں کی صحبت، عاشقان رسول کی صحبت، تو یہ حیا پیدا کرے گی۔ حیا کی باتیں سننے سے حیا کا ذہن بنے گا، بے حیائی کی باتیں سنتے رہنے سے بے حیائی کا ذہن بنے گا۔ تو جو مطلب اس طرح کی صحبتوں میں رہتے ہیں نا، میں کچھ نہیں بولتا، میں ان کی باتوں میں حصہ بھی نہیں لیتا، بس خالی ان کے ساتھ ہوتا ہوں، تو یہ بھی اس کی باتیں بے حیائی کے سن سن کر اس کا دماغ تو بے حیائی کو قبول کرے گا اور بے حیائی بنے گی۔ تو الصحبت و مؤثرہ، صحبت اثر رکھتی ہے، اچھی صحبت اچھا، بری صحبت برا اثر رکھتی ہے۔ صحبت صالح ترا صالح کند، صحبت طالح ترا طالح کند، اچھے کی صحبت تجھے اچھا بنا دے گی، برے کی صحبت تجھے برا بنا دے گی۔ تو اس لیے وہ باحیا لوگوں کی صحبت اختیار کرنی چاہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وسلم۔ یہ جو میرے گرد نظر آ رہے ہیں یہ وہ بابرکت درخت ہے جس کے لیے 70 انبیاء کرام نے برکت کی دعا مانگی۔ جی ہاں، یہ زیتون ہے۔ دنیا کے اندر جتنا بھی زیتون پیدا ہوتا ہے صرف 10% کھایا جاتا ہے، باقی 90% کا آئل یعنی زیتون کا تیل بنا لیا جاتا ہے۔ قدیم زمانے میں زیتون کے تیل کو وائٹ گولڈ یعنی پگھلا ہوا سونا کہا جاتا تھا، اور ماضی کے اندر یہ صرف کوکنگ کے لیے نہیں بلکہ پرفیوم کے طور پہ، صابن کے طور پہ، مذہبی رسومات میں، بلکہ قدیم زمانے میں تو مردوں کو نہلانے کے لیے، اور جب وہ مردوں کو قبر میں رکھتے تو زیتون کی شاخوں سے اس کو کور کیا کرتے تھے۔ دنیا میں جتنا بھی زیتون پیدا ہوتا ہے اس کا 90% جو ہے اس کا تیل بنا لیا جاتا ہے، صرف 10% ڈائریکٹ کنزیوم کیا جاتا ہے۔ 100 کلو زیتون سے 10 سے 13 لیٹر زیتون کا تیل نکلتا ہے، اور یہ زیتون کا تیل تاریخ انسانی میں ہیلدیسٹ اور موسٹ نیوٹریشس فوڈ سمجھا جاتا ہے، بہترین غذائیت سے بھرا ہوا کھانا ہے۔ اور ایک حیرت انگیز بات، زیتون کے پھل کو ڈائریکٹ درخت سے اتار کے کھانا بہت مشکل ہے، اس میں ایلوروپین ہوتی ہے جو بڑا ترش سبسٹینس ہے، اس لیے اس کو پہلے پروسیس کیا جاتا ہے، نمک میں رکھا جاتا ہے، کچھ اور ایسا کام کیا جاتا ہے تاکہ کھانا آسان ہو جائے۔ دنیا میں سب سے زیادہ زیتون اسپین میں پیدا ہوتا ہے۔ کیوں ایسا ہے؟ اس کی ہم نے ہسٹری کو ٹریک کیا تو پتا چلا امپیکٹ آف عرب آن اسپین لیڈ ٹو دا ایڈوانسمنٹ ان آلو پروڈکشن، کہ عرب کے لوگوں کا جو اسپین کے اوپر اثر و رسوخ تھا جب وہ وہاں پر موجود تھے، انہوں نے وہاں پہ زیتون کی پیداوار کے کئی طریقے متعارف کروائے۔ اور آج اسپینش کے اندر تیل کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا ہے ایسیٹے، وہ در حقیقت عربی کے زیت تیل سے ہی لیا گیا ہے۔ امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ حضور زیتون کے کچھ فوائد ارشاد فرمائیے، اس کو کس انداز سے استعمال کیا جائے اور اسلام کے اندر اس پھل کی کیا اہمیت ہے؟ والتین والزیتون، انجیر کی قسم اور زیتون کی۔ تفسیر خازن اور روح البیان وغیرہ میں اس آیت میں اللہ پاک نے انجیر اور زیتون کی قسم ارشاد فرمائی ہے، کیونکہ ان چیزوں میں ایسے فوائد و منافع موجود ہیں، ایسے فائدے موجود ہیں جو ان کے خالق رب تعالی کی قدرت پر دلالت کرتے ہیں۔ جیسے انجیر انتہائی عمدہ میوہ ہے جس میں فضلہ ضائع ہونے والی کوئی چیز ہی نہیں ہے، فضول، نہ اس میں بیج پھینکنے والے ہوتے ہیں، نہ ان کا کوئی چھلکا پھینکنے کا ہوتا ہے، یہ انجیر پورا پورا کھایا جاتا ہے، کچھ بھی فاضل چیز اس میں نہیں ہوتی، اور یہ بہت جلد ہضم ہونے والا انجیر جو ہے، بہت جلد ہضم ہونے والا، زیادہ نفع دینے والا، یعنی فائدہ اس کا زیادہ ہے، قبض دور کر دینے والا،
मसाने में मौजूद रेत और पत्थरी, मसाने में मौजूद रेत और पत्थरी निकाल देने वाला, जिगर और तिल्ली में फंसी गंदे मवाद की गांठ को खोल देने वाला, बदन को फरबे यानी हेल्थी करने वाला और बलगम को छांटने वाला है, बलगम भी निकालता है। जबकि जैतून, ये अब जैतून शुरू हो रहा है, जबकि जैतून एक मुबारक दरख्त है, इसका तेल रोशनी के काम लाया जाता है, सालन की तरह खाया भी जाता है और ये वस्फ दुनिया के किसी तेल में नहीं। इसका दरख्त खुश्क पहाड़ों में पैदा होता है जिनमें चिकनाई का नामो निशान नहीं, बगैर खिदमत के परवरिश पाता है और हजारों बरस बाकी रहता है। तो यूं जैतून के बड़े फवायद हैं। ये तो डॉक्टर भी इसको तस्लीम करते हैं कि जैतून का तेल दिल का मरीज भी इस्तेमाल कर सकता है कि इसमें कोलेस्ट्रॉल नहीं होता। ये भी कहा जाता है कि कच्चा तेल खाया जाए, कच्चा तेल खाने में कोई मसला नहीं होता। अरब दुनिया में तो धूम से खाया जाता है, वो कोई चीज लेते हैं तो बाज ऐसी गिजा होती है इसमें कच्चा तेल, यूं मतलब जिस तरह हमारे यहाँ वो चटनी डाली जाती है ना, इस तरह यहाँ तेल डालते हैं, जैतून का तेल कच्चा खा सकते हैं। आप शौक से खाएं, कुछ भी आप ट्राई कर लें। ये कच्चा तेल इसके अपने फवायद हैं और ये कोलेस्ट्रॉल को काटता है, निकालता है। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अमीर अहले सुन्नत की खिदमत में अर्ज़ है कि इमाम साहब चंद अरसे कुछ माह कुछ साल इमामत फरमाते हैं, फिर किसी और जगह वो तशरीफ ले जाते हैं। नए इमाम साहब जब तशरीफ लाते हैं तो वो मस्जिद इंतजामिया से कहते हैं कि आप फैमिली रिहाइश का इंतजाम करें। तो मस्जिद इंतजामिया के जो अफराद होते हैं वो ये कहते हैं कि पहले वाले इमाम साहब भी बगैर फैमिली के यहाँ पर रहते थे, तो ऐसे में फैमिली रिहाइश के ताल्लुक से आप मस्जिद इंतजामिया के लिए क्या मदनी फूल अता फरमाएंगे और इमाम साहिबान के लिए क्या मदनी फूल अता फरमाएंगे? माशाअल्लाह सर, हमारे यहाँ उर्फ तो है कि इमाम साहब को आमतौर पर मकान दिया जाता है, और अगर कहीं नहीं भी दिया जाता तब भी अगर इमाम साहब कहते हैं कि मुझे रिहाइश का इंतजाम कर दो तो इसमें हरज नहीं है। और कमेटी को भी चाहिए कि अपने हम इंतजाम रखें रिहाइश का इमाम की। अगर वो बाल बच्चे वाला है तो बाल बच्चों के साथ वो रह सके ऐसा भी इंतजाम कर देना चाहिए। इस तरह करेंगे तो आपको इमाम भी एक अच्छा मिलेगा, जिसको बोलते हैं ना वो अच्छा सही चलने वाला। बाद इमाम के साथ मसाइल हो जाते हैं तो वो मकान की वजह से वो जमा रहेगा कि फिर अगर यहाँ मैंने कुछ किया और अगर ये नाराज हो गए और मेरी छुट्टी हो गई तो फिर ये मकान भी तो जाएगा हाथ से। तो ये एक मतलब जिमनी फायदा भी हो सकता है। ताम यह कि मकान मांगने में हरज नहीं, इसको बुरा बुरा कहने की जरूरत नहीं है। दुनिया भर में निजाम बने हुए हैं, लोग फैक्ट्रियों में इधर उधर काम करते हैं, सबको मकान लोग इन्हें जगह देते हैं कि इनका फायदा होता है कि इनके जो भी मुलाजिमीन है ये इनके अंडर में रहते हैं। तो ये इमाम के लिए भी हमारे यहाँ आमतौर पर मकान दिया जाता है। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। लैला 11वीं वाले दाना वाले दाना वाले दाना से डूबी हुई तार जाएगी, हुई तार जाएगी, डूबी हुई तार जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल मजलिस जामिआतुल मदीना कराची सिटी के तहत मुख्तलिफ जामिआतुल मदीना में माहाना 11वीं शरीफ मनाने का एहतमाम किया गया, जिसमें फातिहा और न्याज की कई जामिआतुल मदीना के अंदर तरकीब बनाई गई, जिसके चंद मनाजिर आप भी मुलाहिजा कीजिए।
الحمدللہ پچھلے چند دنوں پہلے جامعۃ المدینہ کے اساتذہ وغیرہ کے ساتھ مشاورت بھی ہوئی تھی کہ امیر سنت کا یہ ایک معمول معنی 11ویں شریف منانے کا، تو جامعۃ المدینہ میں بھی 11ویں شریف ہر ماہ منانے کی ترکیب کچھ نہ کچھ تھی، مجھے کہ ملک گیر اور بین الاقوامی سطح پر بھی ہوگی، تو گویا کہ یوں سمجھے کہ اس کے کچھ نہ کچھ مناظر آ رہے ہیں، اور انشاءاللہ یہ سلسلہ جامعۃ المدینہ، مدرسۃ المدینہ، دار المدینہ اور انشاءاللہ گھر گھر بڑھتا ہی چلا جائے گا انشاءاللہ عز و جل۔ انشاءاللہ فیضان غوث اعظم جاری رہے گا انشاءاللہ۔ प्यारे मुर्शिद अमीर अहले सुन्नत जी बारगाह में अर्ज़ आहे त कुझु माण्हू पंहिंजे शहर खे छॾे करे ॿिए शहर हलिया वेंदा आहिनि, उते लॾ पिलाण करे करे उते पंहिंजी ज़िंदगी गुज़ारींदा आहिनि। उन्हनि मां जेकॾहिं कंहिंजो इंतकाल थी वेंदो आहे, कंहिंजे बाबा ॾाॾा नाना नानी वग़ैरह जो, त उन्हनि जो ज़हन इहो हूंदो आहे त जिते असां पहिरीं रहंदा हुयासीं, असांजो क़ब्रिस्तान जिते आहे आबाणो क़ब्रिस्तान, त असां पंहिंजे वॾनि खे उते दफ़न कयूं। त छा इहो उते दफ़न करणु लाज़मी हूंदो आहे, या जिते हू रिहाइश इख़्तियार कनि था उते ई उहे पंहिंजे क़ब्रिस्तान जे अंदरि, पंहिंजे शहर जे क़ब्रिस्तान जे अंदरि उन्हनि खे दफ़न करे सघनि था? इन जे मुतालिक़ कुझु रहनुमाई फरमाईंदा? बेहतर इहा आहे कि सालिहीन अल्लाह जे नेक बंदे जे नज़दीक उन्हनि खे दफ़न करण में अचे, मैयत खे, मुसलमान जी मैयत खे, ई बहितर आहे। अगरि मुयसर न आहे त पोइ पंहिंजे रिश्तेदारनि में ख़ानदान जेको हूंदो आहे उहो उन्हनि में दफ़न करे, वरना आम मुसलमाननि जे क़ब्रिस्तान में दफ़न करे। हाणे इन लाइ करे ने मुख़्तलिफ़ शहरे से सफ़र, मुख़्तलिफ़ मुल्कनि से सफ़र ही मुनासिब कान्हे। इनसे बसा औक़ात मैयत के ॾाढी तकलीफ़ थिए थी। मसलन तव्हां ॿिए मुल्क से वठी ईंदा तो हीअं इलाज थोरी ईंदी, जो पेट चाक कंदा, पेट चाक करे इन जो जेको अंदरि जो आलात आहिनि उहो सभु कढी छॾंदा, पोइ इनके मतिलबु ख़ूब मसाला केमिकल विझी करे सिलाई करे ने तव्हांखे हलाइना। इलाही तकलीफ़ जे साथ वो मैयत कई रोज़ जे बाद तव्हांजे वतन में ईंदी, बर्फ़ में रहंदी ने, मतिलबु इन लाइ करे मतिलबु ही के दूर दूर गिनी वञो न आहे मतिलबु मुनासिब। इनके क़रीब क़ब्रिस्तान में जल्दी जल्दी दफ़न करण में अचे। लोग माण्हू जमा करे लाइ या रिश्तेदारनि उते से पुट अची वियो, उते से धीउ अची रही आहे, इन लाइ करे इंतज़ार लाइ करे उहो बर्फ़ खाने में रखंदा आहिनि। ही बि तकलीफ़ जो मामलो आहे, ही बि ना करण में अचे जल्दी। हदीस में तो ही तरगीब आहे कि जल्दी दफ़न करे में अचे। अगरि नेक माण्हू आहे तो पंहिंजे सवाब ते अजर ते पुगे, नेमत ते पुगे ने। अगरि अल्लाह जी उन इल्म में ये बद माण्हू आहे, बुरो माण्हू आहे, तो इनके जल्दी पंहिंजी गर्दन से इनके दफ़ा करियो। लेकिन ख़ैर मूंखे नथी ख़बर हुजे कि ही माण्हू सुठो आहे या बुरो आहे। हुस्न ज़न ई रखणो आहे कि इंशाअल्लाह सुठो हूंदो, अल्लाह जी रहमत ते वेंदो, त इनके जल्दी जल्दी फारिग करे ॾियणो खपे। पिछले दिनों जापान के सफ़र में दो मकामात पर मुझे मौका मिला जहां पर ये बयान किया, और कुछ अहम लोग भी वहां मौजूद थे। दो तीन जगहों पर ऐसा हुआ, तो यही कि आप जहां पर हैं वहीं पर आप मेहरबानी करके अपनी तदफीन का, दफन का इंतज़ाम रखें। ये अपने मुल्क में मैयत भेजने का जो सिलसिला है, तो इसे काफ़ी पसंद भी किया गया और उसको लिया भी गया। और मुझे याद है कि जब मैंने इस तरह की तरगीब दिलाई तो बाकायदा वहाँ पर मौजूद, क्योंकि असल मसला ये है कि हमने बयान कर दिया, तो उनको मैंने ये अर्ज़ किया था कि आप अभी ज़िंदा हैं, आप अभी से ये कह दें, अपने रिश्तेदारों को कह दें जहाँ से आप जिस मुल्क से आए हैं, कि भाई मेरा अगर, क्योंकि तमन्ना तो ये करेगा मैं मदीने में, अल्लाह पाक हमें ईमान और आफियत पर शहादत की मौत अता फरमाए कि वो मदीने में मुझे मरना है। लेकिन अगर जहाँ आप हैं अगर वहीं पर इंतकाल हो जाता है तो फिर आप
اب بھی آج اپنی وصیت کر دیں، یعنی سمجھا دیں، اپنی فیملی کو بھی بتا دیں کہ بھائی مجھے بلوانا مت. آپ کو تقریباً 1 ہفتہ لگے گا اپنے ملک تک پہنچتے پہنچتے، کم و بیش 1 ہفتہ لگ جاتا ہے. وہ لاش، تو پھر وہ اس کا وہ حساب کتاب، تو پھر کولڈ اسٹوریج، تو پھر مختلف پروسیجر ہوتے ہیں، 4 5 6 دن 7 دن لگ جاتے ہیں. اور جہاں آپ نے پہنچنا ہے وہاں مشکل سے 2 سے 3 گھنٹے یا 4 گھنٹے آپ رہیں گے، وہ بھی وہ کہیں گے ان کو لے جاؤ. تو ان کو بھی سمجھا دیں کہ بھائی آپ میری میت منگوانے پر ضد مت کیجیے گا، اور اس ملک میں بھی کہتے ہیں بھائی میری تدفین یہی کر دیجیے گا. کیونکہ حضور میں نے پہلے بھی عرض کی تھی کہ تقریباً یہ سمجھیے کہ 12 سے 15 لاکھ روپے پاکستانی خرچہ آتا ہے وہاں پر تدفین پر. یہ یورپ، یو کے، امریکہ، ابھی میں نے آسٹریلیا میں بھی یہ معلومات لی، اور جاپان میں بھی میں نے یہ معلومات لی ہے. تقریباً ان ممالک میں اتنے اخراجات ہو جاتے ہیں ایوریج کے حساب سے. تو وہیں پھر ان کی تدفین ہوتی ہے. ان کو آج ہی اپنے آپ کو بیان کرنا پڑے گا، اور وہاں لوگوں نے بیان کیا کہ بھائی یہ جو کہہ رہے ہیں نا ہمارے ساتھ ویسا ہی کر لینا. تو اگر یہ آج کہہ دیں گے تو شاید ہو سکتا ہے کہ پھر آگے کی اتنی وہ ضد بحث نہ رہے، ورنہ پھر مسائل ہوتے ہیں. لانا بڑا مسئلہ ہوتا ہے. میں ایک واقعہ میری ماضی کا یادگار واقعہ ہے. ہمارے محلے میں ایک آدمی رہتا تھا، میں جب میرے لڑکپن کی بات کر رہا ہوں، محلے میں آدمی رہتا تھا، بڑا ہی میں نے کہ وہ خوش گو، مطلب وہ مذاق مسخری اور انہیں کہ آدمی کو غم بھلا دے. اس کا ایک خوبرو واقعی خوبصورت نوجوان جو بیٹا تھا، وہ بچپن سے میں اس کو جانتا تھا، شاید ہم کھیلتے بھی ہوں کے ساتھ. تو وہ امریکہ بیچارہ نوکری پہ گیا، تو کسی دکان پہ کام کرتا ہوگا، وہاں وہ ڈکیتی کا کیس ہوا ہوگا، ڈاکو نے گولی مار دی اس کو، وہ بیچارہ شہید ہو گیا. اب یہ محلے میں خبر آئی، کوہرام مچ گیا، اور اس کا باپ جو تھا وہ بیچارہ صدمے سے پاگل ہو گیا غالباً، بالکل وہ نفسیات، اس کو بس ہوش جاتا رہا اس کا. 8 دن کے بعد مجھے یاد ہے امریکہ سے اس کی بیچاری کی لاش آئی تھی. 8 دن. تو یہ کہ وہاں اگر دفن کر دیتے تو آسانی ہوتی نا، اور پھر یہ لاش آئی یہ مفت تو نہیں آئے گی، لاکھوں روپے خرچ ہوتا ہوگا اس پر، یہ الگ. اب اگر مطلب یہ کہ بالکل غور کرنا چاہیے، دوسرے ملکوں میں لاشیں بھیجنے کا نظام جو ہے نا یہ نہیں کرنا چاہیے ہمیں. جہاں اس کے اگر نیک بندہ ہے تو یہ دنیا میں کہیں بھی ہو، یہ مطلب قبر میں امن پائے گا. اور اگر کتنا ہی یعنی کہ اگر برا بندہ ہے تو آپ کہیں بھی دفن کر دیں، ظاہر ہے اس کو اگر وہ عذاب اس کو دینا ہے اللہ پاک نے تو وہاں اس کو عذاب ہی ملے گا. تو اس لیے مطلب اللہ کی رحمت کے بھروسے پر رحمت کے حوالے کر دیں، اور جلدی جلدی اس کو آپ کا بھی ٹینشن صدمہ خاندان. اب 8 دن کے بعد لاش آئے تو 8 دن تک گھر میں جو صفے ماتم بچھی رہتی ہوگی، جو صدمے ہوتے ہوں گے، جو سوگواروں کے تانتے بندھے ہوتے ہوں گے، تعزیت کرنے والوں کے، اور جو بھی حساب کتاب ہوتا ہوگا وہ اندازہ لگ سکتا ہے. بلکہ لوگ بھی ٹھنڈے بھی پڑ جاتے ہوں گے. 1-2 دن مطلب تھوڑا جوش ہوتا ہے تعزیت کا، پھر پتہ بھی نہیں ہوتا انتظار ہو رہا ہے لاش کا. پھر لاش آئے گی تب تھوڑا رونا دھونا مچے گا، اور اٹھا کر دفن کیا پھر بھول گئے، اور لاکھوں روپے اس پہ خرچ، اور میت اذیت میں. کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث سے نقل کی ہے کہ میت کی ہڈی توڑنا یہ ایسا ہی ہے جیسے زندہ انسان کی ہڈی توڑنا. میت کو اتنی تکلیف ہوتی ہے تو بالکل یعنی کہ چیر پھاڑ کی جاتی ہے، توڑ پھوڑ کی جاتی ہے. اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے. جس طرح بکرے کو گھسیٹتے نا ٹانگ پکڑ کے، بقرعید میں آپ نے گلیوں میں دیکھا ہو، بالکل یعنی کہ جو پوسٹ مارٹم جہاں بھی ہو دنیا میں مطلب یعنی کہ پوسٹ مارٹم جو ہوتا ہے نا یہ عام طور پہ اس پہ غیر مسلم ہوتے ہیں اس کو گھسیٹنے والے. ہمارے ہاں تو یہ ہے میری معلومات، بالکل ٹانگ پکڑ کے وہ گھسیٹ کے یہ کھینچ کے لاتے اور ڈالتے اس پہ ٹیبل پر. یہ جو طلبہ سیکھ رہے ہوتے ہیں جس پہ میڈیکل اسٹوڈنٹس وغیرہ تو کاٹتے پھاڑتے چیرتے، یہ ڈائسیکشن اس کو بولتے ہیں. تو یہ ہو رہا ہوتا ہے سب.
یا اس کو مطلب یعنی کہ اپنے پوسٹ مارٹم کرنا ہوتا ہے اس کے، اگر کہ بھئی کہیں قتل تو نہیں ہوا، یا قتل ہوا تو کس وجہ سے ہوا، تو زہر تو نہیں دیا، اوجڑی پھاڑے بغیر زہر ملے گا نہیں نا. اگر کوئی بھی ان کی مطلب بہت مطلب آدمی تصور کرے کہ زندہ آدمی کو کتنی تکلیف ہو، ایک انجیکشن لگتا ہے تو نکل جاتی ہے آدمی کی. میں نے ایسی لاشیں دیکھی ہے، مطلب کہ کھوپڑی ہے نا، اس کو بالکل یہ کھوپڑی کو چیر کے اس کے دو پھاڑیاں جس کو بولتے ہیں نا، یاد پڑتا مجھے کہ یہ دو پھاڑیاں کر دیتے ہیں اس کے دو پیس. ضرورت یہ کرتے ہوں گے. اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے اور اللہ کرے کہ ہم مدینہ شریف میں شہادت کا جام پئیں اور بس وہ امن و عافیت کے ساتھ بقی مل جائے. اعلیٰ حضرت نے جو دعا مانگی ہے نا مدینہ شریف میں دفن ہونے اس وقت، تو جو بھی نظام ہو اس وقت کا نظام تو خیریت کے ساتھ تدفین ہو، ایسا کچھ میں یاد پڑتا ہے، لفظ خیر عافیت کچھ یوز کیا ہے، تو عافیت کے ساتھ جنت البقیع مل جائے. تو اس سے بہتر روئے زمین پر کوئی قبرستان نہیں ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. میرا حضرت صاحب سے یہ سوال ہے کہ اکثر ہم جلد بازی میں نقصان کر لیتے ہیں، تو اس سے کیسے بچا جائے؟ سمجھا نہیں کیا بولا؟ ہم جلد بازی میں نقصان کر بیٹھتے ہیں، تو یہ جلد بازی سے کیسے بچا جائے؟ قرآن کریم کی سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 11 میں ارشاد ہوتا ہے وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا. آسان ترجمہ ہے قرآن کنز العرفان. اور آدمی بڑا جلد باز ہے. ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے جو کہ حضرت سہیل بن سعد ساعدی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اطمینان اللہ پاک کی طرف سے ہے اور جلد بازی شیطان کی طرف سے. حکیم الامت مفتی احمد یارخان نعیمی رحمت اللہ علیہ اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں یعنی دنیاوی اور دینی کاموں کو اطمینان سے کرنا اللہ پاک کے الہام سے ہے، اور ان میں جلد بازی سے کام لینا شیطانی وسوسہ ہے. اس ترجمے اور شرح سے معلوم ہو گیا کہ یہ حدیث اس آیت کریمہ کے خلاف نہیں. وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ ترجمہ ہے کنز ایمان، اور دوڑو اپنے رب کی بخشش کی طرف. اور نہ اس آیت کے خلاف ہے یسارعون فی الخیرات ترجمہ ہے کنز ایمان، نیک کاموں پر دوڑتے ہیں. کہ وہاں سرعت یعنی جلدی کرنا، یعنی دینی کام میں دیر نہ لگانے، جلد ادا کر لینے کی تعریف ہے. اور یہاں خود کام میں جلد بازی کرنا کہ کام بگڑ جائے، اس سے ممانعت ہے. نیکی میں تو جلدی کرنی چاہیے، اور جو دنیاوی کام ہوتے ہیں اپنے ذاتی کام ہوتے ہیں تو ان میں جلد بازی کرنا اس ایسی جلد بازی کی جس سے کام بگڑ جائے، اس سے ممانعت ہے. بعض لوگ 2 منٹ میں 4 رکعتیں پڑھ لیتے ہیں، یہ ہے عجلت یعنی جلد بازی. نفیس عبادت میں جلدی بری ہے. مرآت المناجی حوالہ مرآت المناجی جلد 6 پیج نمبر 625. تو نیکی میں جلدی ہوتی ہے، اور جو دنیاوی کام ہوتے ہیں اس میں آدمی جلدی نہ کرے، یعنی ایسی جلدی نہ کرے کہ جس سے نقصان اٹھانا پڑ جائے. اس کی اور بھی تفصیلات ہیں، تو
مکتبۃ المدینہ کی کتاب ہے جلد بازی کے نقصانات. یہ زیادہ صفحات نہیں ہے اس کے، 100 125 150 ہوں گے صفحات. تو یہ آپ مکتبۃ المدینہ سے حاصل کر کے یا دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کر کے اس کو ضرور پڑھیے گا، آپ کی آنکھیں کھل جائیں گی انشاءاللہ. بہت پیارا آپ اس میں مضمون پائیں گے، آیتیں حدیثیں. اس سے آپ کو پتہ چلے جلد بازی کے نقصانات کتنے ہیں اور کس میں جلد بازی کرنی ہے، کس کام میں نہیں کرنی. اس کا نتیجہ بھی اگر کوسٹ ممکن ہو تو اناؤنس کر دیا جائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. 3 مرتبہ جس نے پڑھا تو اس نے گویا شب قدر حاصل کر لی. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم ورب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم الحلیم الکریم سبحان اللہ سبحان اللہ رب السماوات رب السماوات السبع ورب العرش العظیم ورب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم الحلیم الکریم سبحان اللہ سبحان اللہ رب السماوات رب السماوات السبع السبع ورب العرش العظیم ورب العرش العظیم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت 3 مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں، اور جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مور لگا دی جائے گی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. سبحانک اللہم سبحانک اللہم وبحمدک وبحمدک لا الہ الا انت لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. صلی اللہ علیہ محمد. ہر ہفتے ہمیں رسالہ پڑھنے کے لیے دیا جاتا ہے، آئیے اس کے حوالے سے کارکردگی سنتے ہیں. مدنی چینل کے ناظرین اور عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے حاضرین، ہر ہفتے ایک رسالہ مطالعے کے لیے عطا کیا جاتا ہے. آئیے اس رسالے کے بارے میں سنتے ہیں. دعائے جانشین امیرہ اہل سنت. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین. یا رب المصطفیٰ، جو کوئی 14 صفحات کا رسالہ امیر اہل سنت سے خوشبو کے بارے میں سوال جواب پڑھ یا سن لے، اس کے ظاہر کے ساتھ ساتھ باطن کو بھی معطر فرما اور اسے بے حساب بخش دے. آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم. امیر اہل سنت سے خوشبو کے بارے میں سوال جواب اس رسالے میں آپ پڑھ سکیں گے. پیارے آقا کی پسندیدہ خوشبوئیں، مغرب کے بعد عطر لگانا کیسا،
عطر لگائیے مگر تکلیف نہ دیجیے. آپ کو عطار کیوں کہا جاتا ہے؟ اردو زبان میں 14 صفحات پر مشتمل یہ رسالہ 24 روپے ہدیے پر مکتبۃ المدینہ سے طلب کیا جا سکتا ہے. اسی کے ساتھ ساتھ یہ رسالہ مزید 7 زبانوں میں بھی پڑھا جا سکتا ہے، جس میں انگلش، بنگلہ، سندھی، ہندی، پشتو، رومن اردو اور فرینچ شامل ہیں. یہ رسالہ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawatislami.net سے PDF اور آڈیو فارمیٹ میں فری ڈاؤن لوڈ بھی کیا جا سکتا ہے. اپنے مرحومین کے ایصال ثواب کی نیت سے رسائل خرید کر تقسیم کیجیے یا مکتبۃ المدینہ کو اپنا آرڈر بک کروانے کے لیے اس نمبر 0313119278 پر رابطہ کیجیے. مدنی چینل کے ناظرین، پچھلے ہفتے رسالہ کسی کے عیب مت ڈھونڈو کی ترغیب دلائی گئی تھی، جس سے ملک اور بیرون ملک پڑھنے والوں کی تعداد ہم تک پہنچ چکی ہے. آئیے دیکھتے ہیں. 5واں ہفتہ مئی 2023، ہفتہ وار رسالہ مطالعہ کارکردگی. کسی کے عیب مت ڈھونڈو. پاکستان اسلامی بھائی 16,95,549 16,95,549. پاکستان اسلامی بہنیں 8,64,647 8,64,647. اوورسیز اسلامی بھائی 36,096 36,096. اوورسیز اسلامی بہنیں 1,27,910 1,27,910. مجموعی مطالعہ کارکردگی 27,24,202 27,24,202. کسی کے عیب مت ڈھونڈو. ہفتہ وار رسالہ مطالعہ کارکردگی. 27 مئی 2023 کو مدنی مذاکرے میں ناظرین سے کیے گئے سوالات کے جوابات اور ونر کا نام. سوال نمبر 1، کس خلیفہ نے کہا تھا کہ اگر مجھے پانی نہ ملے تو اسے حاصل کرنے کے لیے آدھی سلطنت دے دوں گا؟ جواب، خلیفہ ہارون رشید نے. سوال نمبر 2، پہنے ہوئے کپڑے سے منہ صاف کرنے سے کون سا مرض پیدا ہوتا ہے؟ جواب، بھولنے کا مرض. سوال نمبر 3، کھڑے کھڑے داڑھی میں کنگھا کرنے سے کس نقصان کا اندیشہ ہے؟ جواب، قرض چڑھنے کا اندیشہ ہے. درست جوابات دینے والوں کے سلیکٹڈ نام: بنت صابر، ہری پور، رضوان اتاری، ڈیرہ غازی خان، شبیر میمن، دادو سندھ، طارق محمود بن محمد اقبال اتاری، ککھڑ منڈی، بنت اقبال اتاریہ، پاک پتن شریف، محمد عدنان اتاری، منڈی بہاؤدین، محمد شاہد رضا اتاری، رائیونڈ. ان سلیکٹڈ ناموں میں سے قرآن اندازی یعنی ڈرو کے ذریعے نکلنے والا نام شبیر میمن، دادو سندھ، ان کو تحفے میں 1 سال کی ماہنامہ فیضان مدینہ کی بکنگ دی جائے گی. یہ اپنا نام یا جس کا بھی نام پیش کریں گے ان کو 1 سال تک ان کے ایڈریس پر کلرڈ ماہنامہ فیضان مدینہ پہنچایا جائے گا انشاءاللہ الکریم. الحمدللہ ہر ہفتے ناظرین سے سوالات کیے جاتے ہیں جس کا جواب اگلے مدنی مذاکرے سے پہلے اذان عشاء تک ناظرین SMS کے ذریعے جو اسکرین پر آپ نمبر دیکھ رہے ہیں تو اس کے ذریعے آپ اپنا جواب دے سکتے ہیں. اسلامی بہنیں اپنا نام لکھنے کے بجائے محرم کا نام اور ان کا نمبر لکھیں، اپنی کنیت ام فلاں یا بنت فلاں اس طریقے سے جواب دے سکتی ہیں. سوال نمبر 1 آج کے مدنی مذاکرے کا جو سوال ہے، سوال نمبر 1، سب سے افضل کون سا درود پاک ہے؟ سوال نمبر 2، کس درخت کے لیے 70 انبیاء کرام علیہم السلام نے برکت کی دعا فرمائی؟ سوال نمبر 3، حدیث پاک میں کس صفت کو اسلام کی خاص خصلت فرمایا گیا؟ تو ان تینوں سوالات کے جو جوابات ہیں اگر آپ کو آتے ہیں تو آپ SMS کے ذریعے ہمیں دے سکتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. نور چھایا مدنی مذاکرے میں، کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی